خوش آمدید دوستو. آج کا ہمارا موضوع ہے نحوست، نظر بد، جادو، حسد وغیرہ. تو یہ جو ہے نا، یہ تصورات اس سے بہت سارے لوگوں کے بزنس چلتے ہیں. بہت سارے بابے ہیں اور بابوں کے علاوہ بہت سارے ملا بھی اس کے اوپر اپنے بزنس چلاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ. تو آئیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ آ جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں طائرات، یعنی شگن. شگن اچھا شگن بھی ہو سکتا ہے، برا شگن بھی ہو سکتا ہے. اب سورہ یاسین کے اندر ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. کہتے ہیں کہ تطیرنا بکم، کہ ہم پر نحوست ہو جاتی ہے. لئن لم تنتهوا، اور اگر تم نہیں رک گئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے سخت عذاب ملے گا. قالو، کہہ دو، طیرکم معکم، کہ تمہاری نحوست جو ہے نا وہ تمہارے ہی ساتھ ہے. این ذکر تم، کہ تم پہ ذکر کیا جاتا ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم زیادتی کرتے ہو. تو یہاں تو قرآن خود ہی اس کی تردید کرتا ہے کہ طائرات نہیں ہوتے. اور ہم کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جیسے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کوئی بڑے کام کرانے سے پہلے میلاد وغیرہ کرا دینا، یا پھر اللہ اور قرآنی آیات جو ہے وہ دیواروں کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو یہ سارے طائرات ہی ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلا جو موضوع ہے وہ ہے نظر بد. اب نظر بد کے لیے یہاں پہ جو آیت استعمال کی جاتی ہے، وہ جو ملا سے پوچھیں گے تو وہ 6851 کی حوالہ دے گا. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ابصارہم کا ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے نظر بد کیا ہے. اور اس کا میں انگلش اور اردو ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں. And indeed those who disbelieve would make you slip with their eyes. اب آنکھوں سے کیسے کوئی بندہ پھسال دیتا ہے. بہرحال اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ بس ابصارہم، بصر، یہ اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ 1736 میں وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کا ترجمہ جو جیسے کیا ہے وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جو تمہارے پاس علم ہے اس کے اوپر کھڑے نہ ہو جاؤ. تو إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كَانَ مَسْئُولًا. اچھا، اب یہاں پر بصر کا مطلب بصارت لیا گیا، یعنی کہ کسی چیز کو انالائز کرنا، کہ تم اپنے سننے پر اور بصیرت پر اور سوچنے سمجھنے کے اوپر تمہارے سوال ہوگا. تو اس کا جو مومنین جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نہ سنو، نہ دیکھو، نہ سوچو، کیونکہ اس کے اوپر سوال ہوگا. لیکن سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں سنا تھا، کیوں نہیں دیکھا تھا، کیوں نہیں سوچا تھا، یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا. بہرحال یہاں پر بصر جو ہے وہ انالائز کرنے کو یا کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 67.3 اور 67.4 کے اندر بصر جو ہے وہ دیکھنے کے اوپر، یعنی سائٹ کے اوپر ہے، استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آسمانوں کی تخلیق کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں دیکھو اگر تمہیں اس کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہاں پر یعنی بصیر کا لفظ جو ہے وہ یعنی ویژولی دیکھنے کے لیے ہے. لیکن اب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کہ خدا کے جو 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام بصیر ہے. تو ان اللہ بما یعملون واللہ بصیر بما یعملون، ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور ایسا کرتے کرتے یہ 10 آیات ہیں جس کے اندر بصیر جو ہے وہ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا. تو اگر ہم یہاں پر واپس اس آیت پہ آتے ہیں کہ اگر 6851 میں اگر ابصارہم
اگر نظر بد کے لیے ہے تو پھر سب سے بڑا نظر بٹو تو پھر خدا ہی ہے نا، کہ وہی سب پر نظریں لگاتا ہے۔ تو یہ لفظ ابصار جو ہے یہ بصیرت سے ہے، کہ یعنی کسی چیز کے اوپر سوچنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، جس کو انہوں نے بلیک یعنی ایول آئی کے لیے استعمال کر لیا۔ اس کے بعد پھر اگلا، لیکن اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس کو یہ نظر بد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے سورہ یوسف میں، کہ جب ان کے باپ یعقوب نے کہا تھا کہ تم اپنے، یعنی جب اس کے بیٹے جب جا رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، لا تدخلوا من باب واحد۔ تو یہاں پر مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی تمہیں، لیکن اصل میں آپ دیکھیں کہ 1258 یعنی جس آیت میں یہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے، اس سے پہلے آیت میں جب وہ پہلے گئے تھے، اب کہانی کے مطابق یہ ہے کہ جب وہ بنیامین کے بغیر گئے تھے تو وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَّفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ تو یوسف نے ان کو پہچان لیا تھا لیکن وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ تو یہاں پر کیوں نہیں ان کے باپ نے کہا تھا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ آنا تاکہ پہچانے نہ جاؤ؟ لیکن جب انہوں نے کہا کہ، اور پھر آپ اس کی اگلی آیت دیکھیں کہ 1268 میں کہا جا رہا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور انہوں نے ویسے ہی کیا جیسا کہ ان کے باپ نے ان سے کہا تھا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا۔ تو یہاں پہ بھی سوال رہتا ہے کہ یعنی اگلی دفعہ جب گئے تھے تو بنیامین کو ساتھ لے کے گئے تھے، تو کیا یعنی 11 پہ نظر لگتی ہے 12 پہ نظر نہیں، یعنی 12 پہ اگر نظر لگتی ہے تو کیا 11 پہ نظر نہیں لگتی؟ تو لیکن یہاں پر اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ ما کانا یغنی عنہ من اللہ، کہ یہ جو آپ جو بھی ٹوٹکے کرتے ہیں نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے اس کا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ تو یعنی کہ یہ آیات جو ہیں یہ نظر بد کی ٹوٹلی آپ کی تردید کر رہی ہیں۔ اگلا جو موضوع ہے وہ کالا جادو ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہے کہ جی اس نے جادو کروا دیا، اس نے جادو کر لیا۔ تو سب سے پہلی تو بات آپ یہ دیکھیں، اس کے اوپر بہت ساری آیات ہیں، میں اگر ساری کی ساری یہاں پر لکھ دیتا تو بہت یعنی ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا، تو لیکن میں چند ایک چیزہ میں بات کروں گا اور آپ کے سامنے کچھ سوال رکھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کسی ایک شخص کے بارے میں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور یہ واقعی جادو جانتا ہے، تو کیا آپ اس سے پنگا لیں گے؟ مطلب اگر آپ کو پتا ہو کہ اگر ایک شخص ہے جو آپ کو جادو کے دم سے آپ کو کبوتر بنا دے گا، تو کیا آپ اس کو چھیڑیں گے اور اس کو پاگل بولیں گے؟ لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو تو جو ہے نا ساحرین اور مجنون کہا جا رہا ہے، تو یہ کیسے پھر ممکن ہے؟ یعنی لوگ بہت بڑا رسک لیتے تھے کہ بھئی ایک طرف اس کو پاگل بھی بول رہے، مجنون بھی بول رہے، وہ جادوگر بھی بول رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں اس کو مجنون بھی بول رہے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، کیسے پھر؟ یعنی یہ بہت بڑا رسک لیتا تھا، جو کہ عام انسان اس طرح کا رسک نہیں لے گا، اور پھر تنگ بھی کرتے تھے۔ اگلا جو اس کا حوالے ہیں وہ 2-3 جگہوں سے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہاں سے لیتے ہیں کہ وہ جو موسیٰ والی کہانی ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس گئے اور فرعون کے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کیا یعنی جادوگر جو خود جو جادو جانتے ہیں ان کو فرعون کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اپنے مقاصد ویسے نہیں حاصل کر سکتے اپنے جادو کے بل پر؟ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں جو کہ نظروں کا دھوکہ تھا بقول کہانی میں، تو پھر موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور وہ ان کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو عصا تھا وہ اصلی سانپ بنا۔ تو کیا سانپ رسیاں کھاتے ہیں؟ کیسے وہ رسیاں ساری کھا گیا؟ تو بہرحال لیکن وہاں پہ اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ بقرہ کی 102 آیت ہے جس کے اندر جو سلیمان کے ملک کے اندر 2 فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، اور وہ جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو بھی کیا ہوتا تھا،
یعنی ما یفرقون بین المرء و زوجہ، جو کہ میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتے تھے، یعنی اس کے علاوہ اور ان کو کوئی کام نہیں تھا. تو تو یہاں وہ لیکن اس کے آگے بھی آپ دیکھیں، اسی آیت کے اندر دیکھیں جس کے اندر وہ جادو کو جس کو حوالے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، آگے وہاں پہ کہا جا رہا ہے وَمَا بِضَارِّهِمْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے آگے الا بِإِذْنِ اللہ، سوائے یہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہو. یعنی یہ ہے کہ جو جادو ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں. تو بھئی بہرحال اس کا نتیجہ نکالنا آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. پھر ایک اور بھی آیت ہے جو جو سورہ فلق کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حاسد اذا حسد، کہ جب حاسد جو ہے وہ حسد کرنا شروع ہو جائے. تو اب وہاں پر دیکھیں، اب وہاں پر کس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِی الْعُقَدِ، نفسات فی العقد، نفس جو ہے وہ پھونک مارنے کو ہی کہتے ہیں. ابھی بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے نفس. جو سوئمرز ہوتے ہیں جب وہ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے، ان کا انسٹرکٹر بولا ہوتا ہے نفس نفس، یعنی سانس کے اوپر قابو کرو. اور اسی طرح سے جو سگریٹ کا جو پف لگاتے ہیں اس کو بھی عربی میں نفس ہی کہا جاتا ہے. اور عقد جو ہے وہ جو انہوں نے یہاں پر گرہ کے طور پہ استعمال کیا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے، یہ عقد ہے، جیسے ایگریمنٹ جس کو بولتے ہیں، جیسے عقدۃ النکاح، جیسے میرج ایگریمنٹ. تو اب اس عقد میں نفسات فی العقد، اب ان کا کیا آپس میں جوڑ بنتا ہے؟ انہوں نے اس کا تو ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ جو رسیوں کے اوپر بل یعنی نوٹ لگا کر اور اس کے اوپر پھر جادو کے منتر پھونکتے ہیں. یہ بات میں اس کو کیا سمجھاؤں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن اصل میں اس کے ریلیونس اس طرح سے ہے، نفسات فی العقد یعنی کہ جو ایگریمنٹس کو لائٹلی لیتے ہیں، اس کو ہوا سے اڑا دیتے ہیں. جو ایگریمنٹ کیا، جو انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں. کیونکہ اس کی اگلی آیت دیکھیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد جب وہ حسد کرنا شروع کر دے. تو یہاں پر دیکھیں ایک بات کامن سینس کی یہ ہے کہ جیسے جلن کڑن جس کے لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اگر کسی سے جلتا ہوں تو میری اس کے ساتھ جلن یا حسد جو ہے وہ 24/7 ہے. وہ اس کو میں آن آف نہیں کر سکتا کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی میں جلنا چھوڑ دیا اور ابھی میں نے جلنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. جو حسد جس کو انہوں نے یعنی جیلسی کے لیے استعمال کیا ہے، وہ جیلسی تو 24/7 کا ایموشن ہے، وہ تو کبھی آپ اس کو آن یا آف نہیں کر سکتے. تو پھر حاسد اذا حسد کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شر پسند جو ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کیپیسٹی میں ہے، اور وہ جب آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو ام یحسدون، کہ یہ آیت کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے 454 کا، کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کہ اب جب وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، جبکہ آگے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، تو ان کا آپس میں کیسے ربط بنتا ہے؟ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے دوستو کہ یہ جادو، نظر بد، حسد وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ملینئرز ہیں، میں خود ان سے جلتا ہوں، تو لیکن ان کو تو میرے جلنے سڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ صرف پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہی کیوں نقصان ہوتا ہے، یا پھپھیاں ہی کیوں، مطلب جس طرح سے ہم کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور جیسا لوگ سمجھتے ہیں اور انوسینٹلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور وہ صرف ان کے رشتہ داروں سے ہی ہوتی ہیں، پڑوسیوں سے ہوتی ہیں، ان کے دوستوں سے ہوتی ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں، ہر خوبصورت چیز کو وہ ڈھک دیتے ہیں، چھپاتے ہیں لوگوں سے. جبکہ یہ آیت دیکھیں، الذین یبخلون
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی یعنی کنجوسی کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے وہ ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم یہ نظریں کچھ نہیں ہوتی جس کے لیے تم لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہو اور ہر چیز چھپاتے ہو۔ یہاں پہ تو ٹوٹلی 437 میں اس کی تردید ہو رہی ہے۔ آئیں دیکھیں اس کے ہم انگلش اور اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ Who are stingy and enjoin upon other people's stinginess and conceal what Allah has given them of His bounty, and we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مال تیار کر رکھی ہے۔ تو بھئی یہاں سے تو قرآن میں بھی یعنی ان ساری چیزوں کی جو نظر بد، جادو وغیرہ ان سب کی تردید ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ ان ٹوٹکوں سے نکل آؤ اور زندگی کو انجوائے کرو۔ خوبصورتی دیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے ہوتی ہے، زندگی کو انجوائے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔